بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی آج BPSC TRE 40 اردو ادب رشید احمد صدیقی کا سبق ہے جو بہت ہی زیادہ اہم سبق ہے۔ اس سبق سے کئی مرتبہ ایگزام میں سوال پوچھا گیا ہے، اس لیے غور سے سنیے۔ چلیے آج کا پہلا سوال ہے کہ رشید احمد صدیقی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ رشید احمد صدیقی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب ہے 1896 عیسوی میں۔ کب؟ 1896 عیسوی میں رشید احمد صدیقی پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 2 پر ہے کہ رشید احمد صدیقی کی وفات کب ہوئی تھی؟ انتقال کب ہوا تھا؟ تو اس کا جواب ہے 1977 عیسوی میں۔ کب؟ 1977 عیسوی میں۔ 3 نمبر پہ ہے کہ حکومت ہند کی جانب سے رشید احمد صدیقی کو پدم شری کا اعزاز کب ملا تھا؟ اس کا جواب ہے 1963 عیسوی میں۔ 1963 عیسوی میں حکومت ہند کی جانب سے رشید احمد صدیقی کو پدم شری کا ایوارڈ ملا تھا۔ آگے سوال نمبر 4 پہ کہ جدید غزل ایک تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو جدید غزل کے مصنف ہے رشید احمد صدیقی۔ کون ہے؟ رشید احمد صدیقی۔ اور جدید غزل جو ہے یہ تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ 5 نمبر پہ ہے آشفتہ بیانی میری کے مصنف رشید احمد صدیقی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ صنف کے اعتبار سے خود نوشت ہے۔ کیا ہے؟ آشفتہ بیانی میری رشید احمد صدیقی کی خود نوشت ہے۔ جس طریقہ سے خواب باقی ہیں یہ آل احمد سرور کی خود نوشت ہے، اسی طریقہ سے آشفتہ بیانی میری رشید احمد صدیقی کی خود نوشت ہے۔ چلیے آگے سوال نمبر 6 پہ ہے کہ غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ہے رشید احمد صدیقی کا۔ سوال نمبر 7 پہ ہے کہ رشید احمد صدیقی کے خاکوں کے مجموعہ کا نام کیا ہے؟ رشید احمد صدیقی کے خاکوں کے مجموعہ کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے گنجہائے گرام مایا۔ گنجہائے گرام مایا۔ 8 نمبر پہ ہے کہ چارپائی رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو چارپائی ایک انشائیہ ہے جو رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا ہے۔ 9 نمبر پہ ہے کہ مضامین رشید میں کل کتنے مضامین شامل ہیں؟ تو مضامین رشید میں 20 مضامین شامل ہیں۔ کتنے؟ 20 مضامین شامل ہیں۔ اور مضامین رشید جو ہے یہ رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا ہے۔ 10 نمبر پہ ہے کہ شاعری دنیا کی مادری زبان ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول ہے رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ 11 پہ ہے کہ ولادت تو مادر زاد ہوتی ہے لیکن محمد علی کی موت خانہ زاد تھی، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ 12 پہ ہے کندن اقبال سہیل ذاکر صاحب شیخ نیازی کن کا لکھا ہوا خاکہ ہے؟ اس کا جواب ہے رشید احمد صدیقی۔ 13 نمبر پہ ہے تصویر اجالوں کی کن کا لکھا ہوا خاکہ ہے؟ تو تصویر اجالوں کی یہ نور الحسن نقوی کا ہے۔ تصویر اجالوں کی نور الحسن نقوی کا خاکہ ہے۔ چلیے آگے نور الحسن نقوی ہی نے کہا تھا شاد عظیم آبادی کے بارے میں کہ یہ عظیم آباد کی آبرو ہیں۔ 14 نمبر پہ ہے رشید احمد صدیقی نقاد تھے۔ رشید احمد صدیقی تأثراتی نقاد تھے۔ کیسے؟ تأثراتی نقاد تھے۔ 15 نمبر پہ ہے تو یہ سبق مکمل ہوا۔ اب یہاں سے بہت ہی زیادہ اہم سبق ہے، کئی مرتبہ ایگزام میں پوچھا گیا ہے، اس لیے غور سے سنیے۔ نمبر 1 پہ ہے
کہ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش 1915 عیسوی میں کہاں ہوئی؟ لاہور میں۔ کہاں ہوئی تھی؟ لاہور پاکستان میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2 پر ہے بھیک۔ بھیک افسانہ کے خالق کون ہیں؟ تو بھیک افسانہ کے خالق ہے حیات اللہ انصاری، اور ایک ہے انوکھی مصیبت، آگے آ بھی رہا ہے۔ سوال نمبر 3 پہ ہے کہ افسانوی مجموعہ انوکھی مصیبت کے خالق کون ہیں؟ اس کا جواب ہے حیات اللہ انصاری حیات اللہ انصاری اس کے خالق ہیں۔ ایک ہے انوکھی مسکراہٹ، تو وہ ہے سید محمد محسن کا، لیکن انوکھی مصیبت یہ حیات اللہ انصاری کا افسانوی مجموعہ ہے۔ 4 نمبر پہ ہے سر سید کا بچپن مولانا حالی کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو یہ ہے حیات جاوید سے ماخوذ ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی کی 3 سوانح عمری بہت مشہور ہے۔ ایک حیات سعدی جو سب سے پہلا اردو کے اندر سب سے پہلا سوانح عمری ہے، حیات سعدی، اور ایک ہے حیات جاوید، حیات جاوید جو ابھی آپ کے سامنے ہے، اور ایک ہے یادگار غالب۔ کیا ہے؟ یادگار غالب۔ تو یہ 3 سوانح عمری خواجہ الطاف حسین حالی کی بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ 5 نمبر پہ ہے کہ ڈرامہ آزمائش کے خالق کون ہیں؟ ڈرامہ آزمائش کے خالق ہے محمد مجیب۔ کون ہے؟ محمد مجیب۔ انارکلی ڈرامہ کے خالق ہے امتیاز علی تاج، اور آگرہ بازار اس کے خالق کون ہے؟ اس کے خالق ہے حبیب تنویر۔ حبیب تنویر۔ یہودی کی لڑکی یہ بھی ایک ڈرامہ ہے، اس کے خالق کون ہے؟ اس کے خالق ہیں آغا حشر کاشمیری۔ آغا حشر کاشمیری۔ چلیے آگے 6 نمبر پہ ہے عورتوں کے حقوق ایک اصلاحی مضمون ہے، اس کے خالق کون ہیں؟ تو عورتوں کے حقوق جو ہے اصلاحی مضمون ہے، اور اس کو لکھنے والے ہیں سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کا تخلص کیا ہے؟ تخلص آہی۔ کیا ہے؟ آہی۔ چلیے آگے سوال نمبر 7 پہ ہے سر سید احمد خان کو سر کا خطاب کب ملا تھا؟ تو انگریزوں کی جانب سے ملا تھا 1878 عیسوی میں۔ کب؟ 1878 عیسوی میں۔ چلیے آگے 8 نمبر پہ ہے مخلوط زبان ایک مضمون ہے، اس کے خالق کون ہیں؟ تو مخلوط زبان اس کے خالق ہیں مولوی عبدالحق۔ کون ہے؟ مولوی عبدالحق۔ ایک اور کتاب ہے قواعد اردو، اس کے مصنف بھی ہے مولوی عبدالحق۔ سبرس کو جو ایک داستان ہے اس کو بھی ترتیب دینے والے کون ہیں؟ مولوی عبدالحق ہیں۔ کتب مشتری ہے اس کو بھی ترتیب دینے والے کون ہیں؟ اس کو بھی ترتیب دینے والے ہیں مولوی عبدالحق۔ چلیے آگے 9 نمبر پہ ہے خواب باقی ہیں یہ خود نوشت ہے، اس کے خالق کون ہیں؟ تو اس کے خالق ہیں آل احمد سرور۔ اور 10 نمبر پہ ہے شیخ ابراہیم ذوق کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ شیخ ابراہیم ذوق کی پیدائش ہوئی تھی 1789 میں۔ کب؟ 1789 میں۔ شیخ ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند کا بھی خطاب ملا تھا، اور وہ خطاب دیا تھا اکبر شاہ ثانی نے۔ کس نے؟ اکبر شاہ ثانی نے۔ شیخ ابراہیم ذوق کو ملک الشورا کا بھی خطاب ملا تھا، اور یہ خطاب دیا تھا بہادر شاہ ظفر نے۔ بہادر شاہ ظفر نے، چونکہ شیخ ابراہیم ذوق جو ہے یہ بہادر شاہ ظفر کے استاد میں سے ہیں۔ 11 نمبر پہ ہے ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ ہم کیا رہے یہاں، ابھی آئے ابھی چلے۔ مندرجہ بالا شعر کے خالق کون ہیں؟ تو اس کے خالق شیخ ابراہیم ذوق۔ 12 نمبر پہ ہے کہ تنقیدی اشارے اور پرانے چراغ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ تو یہ ہے آل احمد سرور کی لکھی ہوئی کتاب ہے تنقیدی اشارے اور پرانے چراغ۔
13 نمبر پہ ہے شاد عظیم آبادی کے غزلوں کے دیوان کا نام کیا ہے؟ تو شاد عظیم آبادی کے غزلوں کے دیوان کا نام ہے نغمہ الہام۔ کیا ہے؟ نغمہ الہام۔ اور یہ نغمہ الہام جو ہے 1938 عیسوی میں 1938 عیسوی میں یہ ان کی وفات کے بعد شائع ہوا تھا۔ 14 نمبر پہ ہے کہ مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا، آ جاؤ جو تم کو آنا ہو، ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم۔ مندرجہ بالا شعر کے خالق کون ہیں؟ تو اس کے خالق ہیں شاد عظیم آبادی۔ اور 15 پہ ہے یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ مندرجہ بالا شعر کے خالق کون ہیں؟ تو اس کے خالق ہیں اصغر گونڈوی۔ کون ہیں؟ اصغر گونڈوی ہیں۔ چلیے آگے 16 نمبر پہ ہے کہ جلوہ دربار دہلی نظم کے خالق کون ہیں؟ تو اس کے خالق ہیں اکبر الہ آبادی۔ اکبر الہ آبادی کو لسان العصر بھی کہا جاتا ہے۔ برق کلیسا کے مصنف بھی اکبر الہ آبادی ہیں۔ اکبر الہ آبادی کو طنز و مزاح کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ 17 نمبر پہ ہے اکبر الہ آبادی کو خان بہادر کا خطاب کب ملا تھا؟ تو 1898 عیسوی میں انگریزوں کی جانب سے اکبر الہ آبادی کو خان بہادر کا خطاب ملا ہوا تھا۔ 18 نمبر پہ ہے کہ حقیقت حسن نظم کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ حقیقت حسن نظم جو ہے یہ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ ایک بات سنیے، علامہ اقبال کی 4 شعری مجموعہ ہے۔ ان میں سے پہلا جو ہے وہ ہے بانگ درا، دوسرا ہے بال جبرائیل، تیسرا پہ ضرب کلیم، چوتھا پہ ہے ارمغان حجاز۔ اور ارمغان حجاز جو ہے یہ شعری مجموعہ اردو اور فارسی دونوں کلام پر مشتمل ہے۔ اسی طریقہ سے علامہ اقبال کا جو سب سے پہلا نظم ہے اس کا نام ہے ہمالہ، اور جو سب سے آخری نظم ہے اس کا نام ہے حضرت انسان۔ 19 نمبر پہ ہے گرمی اور دیہاتی بازار کس کا لکھا ہوا نظم ہے؟ تو گرمی اور دیہاتی بازار جو ہے یہ جوش ملیح آبادی کا لکھا ہوا نظم ہے۔ 20 نمبر پہ روح ادب۔ روح ادب کن کا پہلا شعر مجموعہ ہے؟ تو روح ادب جو ہے یہ جوش ملیح آبادی کا سب سے پہلا شعری مجموعہ ہے۔ 21 پہ ہے نظم آندھی کے تخلیق کار کون ہے؟ تو نظم آندھی کے تخلیق کار ہے کیفی اعظمی۔ کیفی اعظمی کو باغی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ کیفی اعظمی کا اصل نام ہے اطہر حسین رضوی۔ اطہر حسین رضوی۔ ایک بات اور سن لیجئے، نظم آندھی کے تخلیق کار ہے کیفی اعظمی، اور ایک ہے گاندھی نامہ، تو گاندھی نامہ کے خالق ہیں اکبر الہ آبادی۔ 22 پہ ہے گزرا ہوا زمانہ سر سید کا لکھا ہوا ہے، صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو گزرا ہوا زمانہ یہ صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ انشائیہ ہے۔ کیا ہے؟ انشائیہ ہے۔ اور یہ لکھا ہوا کس کا ہے؟ یہ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ہے۔ ایک ہے تہذیب الاخلاق، تو تہذیب الاخلاق بھی سر سید احمد خان کا رسالہ ہے۔ چلیے آگے 23 پہ ہے خدا حافظ، یہ ایک ڈرامہ ہے، اس کے مصنف کا نام بتائیں؟ تو خدا حافظ ایک ڈرامہ ہے کس کا؟ شوکت تھانوی کا، جن کا نام ہے محمد عمر۔ 24 پہ ہے تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ۔ تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ اس نظم کے خالق کا نام بتائیے؟ اس کا جواب ہے الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی۔ اسی طریقہ سے حیات سعدی ہے، حیات جاوید ہے، یادگار غالب ہے، یہ سب کس کا لکھا ہوا ہے؟ یہ سب کے سب سوانح عمری ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے اس کا خواجہ الطاف حسین حالی کا لکھا ہوا ہے۔ آگے چلیے 25 نمبر پہ ہے کہ دنیا کی محفلوں سے اگتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ مندرجہ بالا شعر علامہ اقبال کے کس نظم سے لیا گیا ہے؟ تو یہ لیا گیا ایک آرزو نظم سے لیا گیا ہے۔
26 पे है कि ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, इस नज़म के मुसन्निफ का नाम बताइए। तो ओ देश से आने वाले बता ये अख्तर शिरानी का लिखा हुआ है और अख्तर शिरानी को शायर रूमान भी कहते हैं। 27 पे है फैज़ अहमद फैज़ की विलादत कब और कहाँ हुई थी? तो फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश 1911 ईस्वी में सियालकोट में हुई थी और अल्लामा इकबाल भी सियालकोट में पैदा हुए थे। चलिए आगे। 28 पे है मगर वो टूट गई, सालिहा आबिद हुसैन ने लिखा है। सिन्फ के एतबार से क्या है? मगर वो टूट गई, ये एक अफसाना है। क्या है? अफसाना है। और इसको लिखने वाली कौन है? सालिहा आबिद हुसैन। 29 पे है चारपाई, रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है। सिन्फ के एतबार से क्या है? तो चारपाई जो है ये इंशाइया है। क्या है? इंशाइया है। गुजरा हुआ जमाना इंशाइया है किसका? सर सैयद अहमद खान का। तो ये सबक भी मुकम्मल हुआ। और अब जो सबक है इंतहाई ज़रूरी सबक है, हर साल इसमें से सवाल पूछा गया है। तो चलिए क्या है? उर्दू शुअरा के तज़किरे और तज़किरा निगार। गौर से सुनिएगा। नंबर 1 पे है कि गुबारे खातिर क्या है? तो गुबारे खातिर जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खुतूत का मजमुआ है। और एक और है कारवाने ख्याल, ये भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खुतूत का मजमुआ है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के क्या है? आगे चलिए। 2 नंबर पे है कारवाने ख्याल। आ भी गया। कारवाने ख्याल जो है किसके खुतूत का मजमुआ है? तो कारवाने ख्याल हो या गुबारे खातिर हो, ये सब के सब जो खुतूत का मजमुआ है किसका? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। और इसको इमामुल हिंद भी कहते हैं। क्या? इमामुल हिंद भी कहते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। 13 नंबर पे है कि सलीब मेरे दरीचे में के मुसन्निफ कौन है? तो सलीब मेरे दरीचे में इसके मुसन्निफ है फैज़ अहमद फैज़, जिनकी पैदाइश है 1911 ईस्वी में। कहाँ? सियालकोट में। 4 नंबर पे है मकातिब मेहदी के मुसन्निफ कौन है? तो मकातिब मेहदी के मुसन्निफ है मेहदी अफादी। कौन? मेहदी अफादी। 5 नंबर पे है कि मकातिब गालिब को किसने मुरत्तब किया? मकातिब गालिब को किसने मुरत्तब किया? तो मकातिब गालिब को इम्तियाज अली अरशी ने, इम्तियाज अली अरशी ने मुरत्तब किया है। 6 नंबर पे है मकातिब शिबली को किसने मुरत्तब किया? मकातिब शिबली को सैयद सुलेमान नदवी ने मुरत्तब किया है, इसलिए कि सैयद सुलेमान नदवी अल्लामा शिबली नोमानी के शागिर्द रशीद हैं। 7 नंबर पे है कि गालिब ने मीर मेहदी मजरू के नाम कितने खुतूत लिखे? तो मीर मेहदी मजरू के नाम जो है ये 43 खुतूत। कितने? 43 खुतूत लिखे थे। ऐसे भी गालिब के 2 खुतूत का मजमुआ बहुत मशहूर है, एक है उर्दू हिंदी और एक है उर्दू मुअल्ला। तो उर्दू मुअल्ला में कुल 472 खुतूत हैं और 43 खुतूत जो है ये है मीर मेहदी मजरू के नाम है। 8 नंबर पे है कि उर्दू में खुतूत निगारी की इब्तिदा किस जबान के ज़ेर असर हुई? तो उर्दू में खुतूत निगारी की इब्तिदा जो है फारसी जबान के ज़ेर असर हुई। 9 नंबर पे है निकातुश शुअरा। निकातुश शुअरा उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है। इसे किसने लिखा है? इसको लिखने वाले हैं मीर तकी मीर ने इसको लिखा है। और निकातुश शुअरा के अंदर 103 शायरों का तज़किरा है। 10 नंबर पे है कि उर्दू मुअल्ला मिर्जा गालिब के दूसरे खुतूत का मजमुआ है। इसमें कुल कितने खुतूत शामिल है? देखिए आ भी गया, 472 खुतूत हैं। 11 नंबर पे है तज़किरा शुअरा उर्दू। तज़किरा शुअराए उर्दू के मुसन्निफ कौन है? तो तज़किरा शुअराए उर्दू के मुसन्निफ है मीर हसन देहलवी। कौन है? मीर हसन देहलवी। इसी का लिखा हुआ है क्या? सिहरुल बयान जो मसनवी है इन्हीं का लिखा हुआ है। और सिहरुल बयान मसनवी ही से मीर हसन देहलवी मशहूर है। 12 नंबर पे है कि तज़किरा मजमुआ नग़्ज़ के मुसन्निफ कौन है? मजमुआ नग़्ज़ के मुसन्निफ हैं कुदरतुल्लाह कासिम। कौन है? कुदरतुल्लाह कासिम।
13 नंबर पे है तस्किरा हिंदी के मुसन्निफ कौन हैं? तस्किरा हिंदी के मुसन्निफ हैं गुलाम हमदानी मसहफी, गुलाम हमदानी मसहफी। 14 नंबर पे है कि तस्किरा गुलशन बेखार किनका लिखा हुआ तस्किरा है? तो गुलशन बेखार जो है ये मुस्तफ़ा खान शेफ्ता का लिखा हुआ, किसका? मुस्तफ़ा खान शेफ्ता का लिखा हुआ है गुलशन बेखार। आगे है 15 नंबर पे कि गुलशन बेखज़ां किस तस्किरा के जवाब में लिखा गया है? तो गुलशन बेखज़ां जो है तस्किरा गुलशन बेखार के जवाब में लिखा गया है। और गुलशन बेखार के मुसन्निफ कौन? मुस्तफ़ा खान शेफ्ता। 16 नंबर पे है कि पहला दक्कनी तस्किरा कौन है? पहला दक्कनी तस्किरा जो है गुलशन गुफ्तार हैं, इसको लिखने वाले हैं ख्वाजा हमीद खान। कौन? ख्वाजा हमीद खान। 17 नंबर पे है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शायरी में इस्लाह किससे लेते थे? तो शायरी में जो है अमीर मैनाई और दाग देहलवी से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शायरी में इस्लाह लेते थे। चलिए आगे 8 नंबर पे है उर्दू का पहला वासोख्त निगार किसे कहा जाता है? तो उर्दू का पहला वासोख्त निगार जो है वो आबरू है। कौन है? आबरू है। आगे 19 नंबर पे तराइले के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? तराइले के एक बंद में 8 मिसरे होते हैं। 20 नंबर पे है उर्दू नावल का बाबा आदम किसे कहा जाता है? तो उर्दू नावल का बाबा आदम जो है डिप्टी नज़ीर अहमद को कहते हैं। और चलिए आगे 21 पे है दबिस्तान दिल्ली का आखिरी शायर किसे कहा जाता है? दबिस्तान दिल्ली का आखिरी शायर जो है दाग देहलवी है। कौन है? दाग देहलवी हैं। 22 नंबर पे है तारीख इल्मुल कलाम, तारीख इल्मुल कलाम के मुसन्निफ कौन है? तारीख इल्मुल कलाम के मुसन्निफ हैं अल्लामा शिबली नुमानी। 23 नंबर पे है तबक़ातुश शुअरा किसका तस्किरा है? तबक़ातुश शुअरा किसका तस्किरा है? तो इसका ये है किसका? कुदरतुल्लाह शौक़ का। किसका? कुदरतुल्लाह शौक़ का लिखा हुआ है तबक़ातुश शुअरा। 24 पे है। तो आज यहीं पर सबक ख़त्म करते हैं, कल इंशाअल्लाह इससे आगे आपके सामने पेश किया जाएगा। आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो अल्लाह के वास्ते सवाब की नीयत से आप इस चैनल को अपने दोस्तों में, साथियों में जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है सबके पास इसको आप शेयर कर दीजिए सवाब की नीयत से। और इससे कोई आपका नुकसान नहीं होगा। अलबत्ता जिसको आप शेयर करेंगे वो भी एक मुसलमान है और मुसलमान को मुसलमान का साथ देना चाहिए, तो उनका साथ दीजिए, उनका फ़ायदा हो जाएगा। आप शेयर ज़रूर किया कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों में, साथियों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, हर जगह शेयर कर दीजिए। शेयर करने से आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। मैं मुफ्ती मुशीरुल हक कासमी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।